بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 141 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مکروہات نماز کا بیان حصہ سوئم۔ مکروہات نماز کا بیان حصہ سوئم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ وَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحَذَائِهِ صُورَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ وَعَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحِ لَا قتل الحیۃ والعقرب والصلاۃ الی ظہر قاعد یتحدث والی مصحف او سیف معلق او شمع او سراج او علی بساط فیہ تصاویر ان لم یکن یسجد علیہا۔ ترجمہ: اور ایسا کپڑا پہننا مکروہ ہے، اور ایسا کپڑا پہننا مکروہ ہے جس میں تصویریں ہوں، اور یہ کہ اس کے سر پر یا اس کے سامنے یا اس کے برابر میں کوئی تصویر ہو، مگر یہ کہ بہت چھوٹی ہو، یا سر کٹی ہوئی ہو، یا غیر ذی روح کی تصویر ہو، اور شمار کرنا آیتوں اور تسبیحات کو، نہ کہ سانپ اور بچھو کو مارنا، اور نماز پڑھنا بیٹھے ہوئے باتیں کرنے والے کی پشت کی طرف، اور نماز پڑھنا بیٹھے ہوئے باتیں کرنے والے کی پشت کی طرف، اور قرآن مجید کی طرف، یا لٹکی ہوئی تلوار کی طرف، یا شمع کی طرف، یا چراغ کی طرف، اور ایسے بچھونے پر جس میں تصویریں ہوں، اگر سجدہ نہ کرے تصویروں پر۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں ذی روح شے کی تصاویر ہوں۔ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں ذی روح اشیاء کی تصاویر ہوں، ان کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے: نمبر 2، نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر میں تصویر کا حکم۔ نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر لگی ہوئی تصویر کا حکم۔ نمبر 3، حالت نماز میں آیتوں یا تسبیحات کا گننا اور شمار کرنا۔ نمبر 4، تسبیح پر ایک بہترین استدلال۔ نمبر 5، حالت نماز میں سانپ یا بچھو کا مارنا۔ حالت نماز میں سانپ یا بچھو کا مارنا۔ نمبر 6، کسی شخص کی پشت کی طرف نماز پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 7، قرآن مجید یا تلوار یا موم بتی وغیرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 8، ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا جس پر تصاویر ہوں۔ تو ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں ذی روح اشیاء کی تصاویر ہوں۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ نمازی کا ایسا کپڑا پہننا، نمازی کا ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں ذی روح اشیاء کی تصاویر ہوں، یہ مکروہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ زمین پر رکھ کر حالت قیام سے اس کی طرف دیکھے تو اس کے اعضاء خوب ظاہر ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ تصویر یعنی اتنی بڑی ہو، اتنی واضح ہو کہ زمین پر رکھ کر حالت قیام میں اگر اس کی طرف دیکھے تو اس کے اعضاء تصویر پر جو تصویر بنی اس کے اعضاء خوب ظاہر ہوں، کیونکہ یہ حامل صنم کے ساتھ مشابہت ہے، لہٰذا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ تھا ایسے کپڑے کا حکم جس پر ذی روح اشیاء کی تصاویر ہوں۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تصاویر ان کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ البتہ
ایک بات کا جاننا ضروری ہے کہ تصویر کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے تب بھی تصویریں بنانا اور رکھنا مکروہ ہے. یعنی تصویر کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ تو مکروہ ہے ہی ہے، لیکن تصویر بنانا یا رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر کی حرمت پر اجماع نقل فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون یقال لهم احیوا ما خلقتم. یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ان سے کہا جائے گا زندہ کرو وہ جس کو تم نے بنایا. نمبر 2، نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر میں تصویر کا حکم. تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر میں کسی تصویر کا ہونا یہ مکروہ ہے. نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر میں کسی تصویر کا ہونا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس تصویر کے ہوتے ہوئے وہاں پر عبادت یہ مشابہ ہے تصویر کی عبادت کے یا بت کی عبادت کے. لہذا اس وجہ سے تصویر کے سامنے یا برابر میں یا سر پر ہوتے ہوئے نماز کا پڑھنا یہ مکروہ ہے. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. تو یہ تھا تصویر کا حکم کہ جو نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر ہو، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ سُورَةٌ سے تعبیر فرمایا ہے. البتہ ایک بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ اگر تصویر بالکل چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھ کر حالت قیام میں اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو اس کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، یا مقطوع راس ہو یعنی اس کا سر کٹا ہوا ہو، یا غیر ذی روح کی تصویر ہو، تو پھر مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی تصویروں کی عبادت نہیں کی جاتی. لہذا ایسی تصویر بت کے حکم میں نہ ہوگی. لہذا ایسی صورت کے اندر نماز مکروہ نہ ہوگی کہ اس تصویر کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، یا اس کا سر ہی موجود نہ ہو، کٹا ہوا ہو، یا ظاہر نہ ہو، یا غیر ذی روح کی تصویر ہو. تو ان صورتوں میں نماز مکروہ نہیں ہے. اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الا ان تکون صغیرۃ او مقطوعۃ الراس او لغیر ذی روح ان کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے. نمبر 4، حالت نماز میں آیتوں یا تسبیحات کا گننا اور شمار کرنا. حالت نماز میں آیات یا تسبیحات کا گننا اور شمار کرنا. تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمازی کا آیات یا تسبیحات کو نماز میں انگلیوں پر گننا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ اعمال نماز میں سے نہیں ہے. البتہ غیر ظاہر روایہ میں صاحبین سے ایک روایت ہے کہ ہاتھوں پر آیتوں کو گننے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسنون قرات کی رعایت رکھنے کے لیے کبھی ہاتھوں پر آیتوں کو گننے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے فرمایا، یعنی ایک غیر ظاہر روایہ میں ہے صاحبین سے کہ ہاتھوں پر آیتوں کو گننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فتویٰ پہلے قول پر ہے کہ حالت نماز میں آیات یا تسبیحات کو نماز پر انگلیوں پر گننا یا شمار کرنا یہ مکروہ ہے. اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وعد الآئی و تسبیحی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ آیات کا شمار کرنا اور تسبیحات کا انگلیوں پر شمار کرنا یہ حالت نماز میں مکروہ ہے. البتہ اگر صرف انگلیوں کے سروں کو حالت نماز میں دبائے یا دل میں یاد رکھے تو ایسا کرنا بالاتفاق مکروہ نہیں ہے. اگر انگلیوں پر گنتا نہیں ہے بلکہ صرف انگلیوں کے سروں کو دبا کر یا دل میں یاد رکھتا ہے تو پھر ایسا کرنا بالاتفاق مکروہ نہیں ہے.
نمبر چار ہے تسبیح پر ایک بہترین استدلال۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سے کنکریوں وغیرہ پر تسبیح کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرات وبین یدیہا نوا او حصا تصبح بھی، کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا، ان کے سامنے کنکریاں یا گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی، وہ اس پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسی پر علماء نے سبحہ مروجہ یعنی تسبیح جو مروج تسبیح ہے اس کو قیاس کیا ہے کہ جو مروجہ تسبیح ہے اس کے اوپر تسبیح پڑھنا، تسبیح کرنا، اس کو شمار کرنا، یہ سب کا سب جائز اور درست ہے۔ یہ تھی تسبیح پر استدلال کی ایک بہترین مثال جو مسئلے کے ضمن میں آ گئی۔ تو ہم بات کر رہے تھے حالت نماز میں آیات یا تسبیحات کا گننا یہ مکروہ ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بعد الآئی بالتسبیح ان الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ نمبر 5، حالت نماز میں سانپ یا بچھو کا مارنا۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ نماز میں تھوڑے سے عمل سے اگر کوئی شخص سانپ یا بچھو کو مارے تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی الصلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں بچھو اور سانپ کے مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے سے ان کو مارنا یہ اس لیے بھی بہتر ہے، اس لیے بھی جائز ہے کہ اس سے دل جو دوسری طرف متوجہ تھا اس کی مشغولیت ہٹ کر نماز کی طرف آ جاتی ہے، اس لیے یہ اصلاح نماز میں داخل ہے، لہٰذا ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے بشرطہ کہ عمل قلیل کے ذریعہ سے ہو۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لا قتل الحیتی بالعقربی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ نمبر 6، کسی شخص کی پشت کی طرف نماز پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایسے شخص کی پشت کی طرف نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے جو بیٹھا آہستہ آہستہ سے باتیں کر رہا ہو، یعنی ایسے شخص کی پشت کی طرف نماز پڑھنا کہ وہ آگے بیٹھا ہے یہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے جو بیٹھا آہستہ سے باتیں کر رہا ہو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعض تلاوت کرتے تھے، بعض علمی مذاکرہ کرتے اور بعض نماز پڑھتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہ فرماتے۔ تو اگر مکروہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کو منع فرماتے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ سامنے شخص کا رخ نمازی کی طرف نہ ہو، سامنے جو جس کی پیٹھ پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس سامنے والے شخص کا رخ نمازی کی طرف نہ ہو، اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلند آواز سے باتیں نہ کر رہا ہو کہ جس سے نمازی کو تشویش ہو، اگر وہ اتنی بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے جس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں حرج ہوتا ہے، اس کو تشویش ہوتی ہے تو اس کا خیال جاتا ہے، تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے، پھر اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز مت پڑھے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے والصلاۃ الی ظہر قائد یتحدث کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ نماز پڑھنا ایسے شخص کی پیٹھ کی طرف جو بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہو۔ نمبر 7، قرآن مجید یا تلوار یا موم بتی وغیرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ قرآن مجید یا تلوار یا موم بتی وغیرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف یا لٹکی ہوئی تلوار کی طرف یا موم بتی کی طرف یا چراغ کی طرف نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی طرف رخ کر کے یہ اگر سامنے ہوں تو نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی عبادت عرف میں نہیں کی جاتی، جبکہ کراہت ایسی چیزوں کی طرف نماز پڑھنے میں ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے یا جن کی عبادت کا کوئی شائبہ موجود ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِلَى مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ سِرَاجٍ
کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 8، ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا جس پر تصویر ہو۔ ایسا بچھونا بچھا کر نماز پڑھنا جس پر تصویر ہو، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے جس میں تصویریں ہوں، کیونکہ بچھونے پر بنی ہوئی تصویر ہے وہ روندی جاتی ہے، اس میں تعظیم نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں توہین ہے۔ تو اس لیے ایسا بچھونا جس پر تصاویر ہوں تو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کہانی لکھا ہے ایک شرط یہ ہے کہ وہ تصویر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر نہ ہو، تصاویر سجدے کی جگہ پر نہ ہو۔ اگر سجدے کی جگہ پر تصاویر ہوں تو پھر مکروہ ہے، کیونکہ سجدے کی جگہ پر تصویر ہونے میں بت پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور بت پرستوں کی مشابہت یہ مکروہ ہے۔ لہذا ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا جس پر تصاویر ہوں، اگر وہ سجدے کی جگہ پر نہ ہوں تو ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر سجدے کی جگہ پر ہوں تو پھر ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں زیرو اشیاء کی تصاویر ہوں۔ نمبر 2، نمازی کے سر پر یا سامنے یا برابر میں تصاویر کا حکم۔ نمبر 3، حالت نماز میں آیات یا تسبیحات کا گننا اور شمار کرنا۔ نمبر 4، تسبیح پر ایک بہترین استدلال۔ نمبر 5، حالت نماز میں سانپ یا بچھو کا مارنا۔ نمبر 6، کسی شخص کی پشت کی طرف نماز پڑھنا اور اس کا حکم شرعی۔ نمبر 7، قرآن مجید یا تلوار یا موم بتی وغیرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 8، ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا جس پر تصاویر ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔